بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احمد صابر چغتائی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظاہر ہونے والے معجزات کا۔ آپ کے عصا سے ویسے تو کئی معجزات کا ظہور ہوا، مگر 3 بڑے معجزے ظاہر ہوئے۔ پہلا معجزہ جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر آیا وہ ہے آپ کے عصا کا اژدہا بن جانا۔ دوسرا معجزہ آپ کے عصا مارنے سے چشمے پھوٹنا ہے، اور تیسرا معجزہ آپ کے عصا مارنے سے دریا کا پھٹ جانا ہے۔ جی ناظرین، آپ کا عصا اژدہا کیسے بنا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر موجود ہے، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 70 تک اس واقعے کا بیان ہے۔ فرعون نے ایک میلہ لگوایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے۔ اس نے اپنی سلطنت کے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا، جمع کیا۔ لاکھوں کا مجمع تھا، اور یہ جادوگر وہاں اپنے کرتب دکھانے لگے۔ انہوں نے رسیاں اور ان کے ہاتھوں میں جو ڈنڈے تھے وہ وہاں پھینکے، اور وہ رسیاں اور ڈنڈے سانپ بن کر پھنکارنے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ہلکا سا خوف پیدا ہوا، جس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تم اپنی اس لاٹھی کو یعنی عصا کو ان کے بیچ میں ڈال دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ان کے بیچ میں ڈال دیا، تو وہ عصا اچانک ایک ہیبت ناک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اژدہا ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اس صورتحال کے بعد وہ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ دوسرا معجزہ بڑا عصا سے جو ظاہر ہوا وہ ہے چشموں کا پھوٹنا۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ جب فرعون دریا میں غرق ہو گیا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام کو قوم عمالقہ سے واپس لو، جہاد کرو۔ آپ بنی اسرائیل کو لے کر شام کی حدود میں جب داخل ہوئے تو بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا خوف طاری ہو گیا، اور انہوں نے جہاد سے راہ فرار اختیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے معذرت کر لی۔ بنی اسرائیل کی اس نافرمانی پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو میدان تہ میں بھٹکا دیا۔ اس میدان تہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ساتھ موجود تھے۔ جب انہیں بھوک نے ستایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلویٰ اتارا۔ من شہد کی طرح کا ایک حلوہ تھا، اور سلویٰ بھنے ہوئے بٹیر تھے۔ جب انہوں نے یہ کھانا کھایا تو پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گئے اور پانی مانگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر کے اوپر مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ ایک بڑا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو آپ کے عصا سے ظاہر ہوا، اور اس چشمے سے 12 چشموں سے بنی اسرائیل خود بھی پانی پینے لگے، ان کے جانور بھی پانی پینے لگے، اور 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا۔ تیسرا بڑا معجزہ آپ کے عصا مارنے سے دریا کا پھٹ جانا ہے۔ جب فرعون کے ظلم و ستم
بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، آپ مصر سے اپنے ساتھیوں کو لے کر، مومنین کو لے کر ہجرت کر جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو، مومنین کو لے کر مصر سے ہجرت کر گئے، وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب وہاں سے نکلے تو اس کی اطلاع فرعون کو مل گئی اور فرعون نے آپ کا تعاقب کیا۔ جب آپ مصر سے نکل گئے تو آگے دریا تھا، دریائے نیل۔ بنی اسرائیل پر خوف طاری ہو گیا کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر ہے۔ جب ان پر خوف طاری ہوا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم اپنے عصا کو اس دریا کے اوپر مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو دریا کے اوپر مارا تو دریا میں 12 رستے بن گئے، یعنی پلیں بن گئیں۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے تمام ساتھی ان پلوں سے بحفاظت گزر گئے۔ جب فرعون کا لشکر آپ کے تعاقب میں وہاں پہنچا اور دریا کے ان رستوں کے اوپر گیا تو درمیان میں پہنچنے پر وہ پلیں ختم ہو گئیں اور دریا موجیں مارنے لگا۔ اس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریا میں غرق ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الشعراء کی آیت نمبر 61 سے 67 تک اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظاہر ہونے والے 3 بڑے معجزات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے اور ملکی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔